گے کہ جمعرات سے اتوار تک چھٹی دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں اسموگ کے باعث بدترین صورتحال کے پیش نظر جمعرات سے اتوار تک چھٹی دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کی نگران کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں پنجاب حکومت نے صوبے میں اسموگ کے باعث بدترین صورتحال کے باعث جمعرات سے اتوار تک چھٹی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب حکومت نے کہا کہ جمعرات سے اتوار تک سرکاری اسکول اور ادارے بند ہوں گے۔ اسکول، کالج، دفاتر، ریسٹورنٹ اور مارکیٹس بھی بند رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کچھ دیر میں حکومتی پالیسی کا اعلان کریں گے، جبکہ لاہور میں فضائی آلودگی برقرار ہے، تاہم فضائی آلودگی کی شرح میں کمی کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے نیچے آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 313 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فضائی آلودگی کی شرح میں کمی کے بعد لاہور آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ماہرین کی جانب سے شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے پاک فوج کا بڑا قدم۔ قوم کی بیٹیوں کے خوابوں کی تکمیل کی طرف ایک اور قدم ٹانگ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کے تعاون سے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کو تعمیر نو اور بحالی کے بعد فعال کر دیا گیا ہے۔ قیام امن کے بعد علاقے میں موجود اسکولوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے پاک فوج نے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ گرلز اسکول کی بحالی کے کام کے بعد تمام تر سہولیات سے آراستہ کر دیا گیا ہے، تاکہ قوم کی یہ بیٹیاں کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھیں۔ اسکول میں اس وقت قابل اساتذہ کے زیر نگرانی 90 طالبات تعلیم کے زیور سے بہرومند ہو رہی ہیں۔ پاک فوج نے بچیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے مفت کتابیں، اسکول بیگز اور اسٹیشنری کا سامان تقسیم کیا۔ اسکول کی تعمیر نو اور فعالی پر خصوصاً بچیوں اور علاقے کے لوگوں نے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعظم 11 نومبر کو سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ فلسطین ایشو پر OIC ہنگامی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے 11 نومبر کو سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 11 نومبر کو سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ سرائے نے بتایا کہ جہاں نگران وزیر اعظم OIC سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے، OIC سربراہی اجلاس میں فلسطین کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم 11 نومبر کو سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ فلسطین ایشو پر OIC ہنگامی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے 11 نومبر کو سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ فلسطین کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کا غیر معمولی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی دعوت پر اجلاس اتوار کو ریاض میں ہوگا۔ اسلامی ملکوں کے سربراہان اجلاس میں غزہ میں جنگ کے متاثرین کے لیے انسانی امداد کی فراہمی اور سیز فائر کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کا عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ لاہور میں متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کے مسلم لیگ نون سے ملاقات کے بعد دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئندہ سال 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نواز شریف کی دعوت پر MQM کے دوست لاہور تشریف لائے اور آپس میں بات چیت ہوئی۔ اس ملاقات میں دونوں جماعتوں کی قیادت موجود تھی، جس میں پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے وسیع اشتراک کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ کہا کہ PDM کی گزشتہ حکومت میں نون لیگ اور MQM نے ایک چارٹر پر دستخط کیے تھے، جبکہ دونوں جماعتوں میں ایک لارجر ہم آہنگی موجود رہی۔ اسی بنا پر فیصلہ کیا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات نون لیگ اور MQM پاکستان مل کر لڑیں گے۔ سعد رفیق نے کہا کہ اس حوالے سے دونوں جانب سے کمیٹیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا، جبکہ ملک کے وسیع تر مفاد میں دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 313 ریکارڈ کی گئی۔
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक ने डेरे डाल दिए। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 कोट मोमिन से फारूकाबाद तक और M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद करना पड़ी। लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार है, ताहम फजाई आलूदगी की शरह में कमी के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 AQI रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी की शरह में कमी के बाद लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने कहा कि बारिश के बाद लाहौर में स्मोक खत्म होने का इम्कान है। और अभी आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान के फराहम करदा मालियाती डेटा पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। सराय के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात में डेटा शेयरिंग का अमल कामयाबी से मुमकिनार हो गया है। वजारत खजाना के जुलाई ta सितंबर तक मुआशी आदाद शुमार पेश कर दिए और IMF ने इस डेटा से इतफाक कर लिया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने मालियाती खसारा और मुआशी तरक्की की शरह के डेटा पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। टैक्स आमदन और नॉन टैक्स आमदन के आदाद शुमार पर भी मॉनिटरी फंड मुतमईन हो गया। वजारत खजाना की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया है कि सितंबर 23 में मईशत का हुजम 1,05,817 अरब रुपए तक जा पहुंचा है और मालियाती खसारा 25,025 अरब के हदफ से कम करके 964 अरब रुपए लाया गया। जुलाई ta सितंबर विफाक ने महज 40 अरब रुपए तरक्याती बजट खर्च किया और टैक्स आमदन में 25% इजाफे पर IMF ने FBR को सराहा। जुलाई ta सितंबर टैक्स आमदन 2042 अरब रुपए रही और नॉन टैक्स आमदन की मद में 453 अरब रुपए जमा हुए। अभी आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। तारीख में पहली बार 54,000 पॉइंट्स की हद उबूर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। तारीख में पहली बार 54,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे 450 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिसके साथ 100 इंडेक्स 54,267 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 737 पॉइंट्स इजाफे से 53,860 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अहम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।